اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ رکوع نمبر 29 چل رہا ہے، دوسرے پارے کا 13واں رکوع چل رہا ہے اور آیت نمبر 230 سے شروع ہوگا۔ فَإِن پس اگر طلقا وہ طلاق دے دے ہا اس عورت کو، فلا پس نہیں تحلو حلال اس عورت کے لیے، من بعد اس کے بعد پس نہیں ہے وہ عورت حلال لہو اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد ہو پروناؤن مرد کے لیے ہوتا ہے، لہو میں جو ہو پروناؤن آیا نا شور کے لیے ہے۔ اس کے بعد حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ عورت نکاح کر لے زوجن شوہر سے غیرہ جو اس کے علاوہ ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ دوسرا خامن بھی طلاق دے دے اس کو، فلا جناح علیہما تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا یہ کہ وہ ایک دوسرے کی طرف لوٹ آئیں، ان ظنا اگر وہ گمان کرتے ہیں، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدیں، وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا اللہ واضح کرتا ہے ان کو، لقوم یعلمون علم رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ چلیں لکھ لیں، فَإِن پس اگر طلقها اگر وہ طلاق دے دے اس کو، آگے بریکٹ میں لگا دے تیسری، دو کا تو ذکر گزر چکا نا پیچھے، پس اگر وہ طلاق دے دے، ہا پروناؤن عورت کے لیے ہوتا ہے، پس اگر وہ شوہر طلاق دے دے اس کو، بریکٹ میں لکھ لیں تیسری، پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو تیسری، فلا تحل پس نہیں وہ عورت حلال لہو اس مرد کے لیے، پس نہیں وہ حلال لہو اس مرد کے لیے۔ من بعد اس کے بعد پس نہیں وہ عورت حلال اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد یعنی تیسری طلاق کے بعد اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ پھر آگے اللہ ایک صورت بتا رہے ہیں اس صورت میں حلال ہو سکتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحہ وہ نکاح کر لے، تنکیحہ مؤنث کا صیغہ ہے، وہ عورت نکاح کر لے، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے زوجن شوہر سے، خامن سے، غیرہ جو اس کے علاوہ ہے، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے زوجن خامن سے، غیرہ جو اس کے علاوہ ہے، فَإِن پس اگر طلقا وہ دوسرا خامن طلاق دے دے ہا اس کو، پس اگر وہ دوسرا خامن طلاق دے دے اس کو، فلا جناح علیہما پس نہیں کوئی گناہ،
علیہما ان دونوں پر، پس نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا یہ کہ وہ ایک دوسرے کی طرف لوٹ آئیں، پس نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر یہ کہ وہ ایک دوسرے کی طرف لوٹ آئیں۔ ان اگر ظنا وہ گمان رکھتے ہیں، ظنا بھی دو کے لیے، ٹھیک ہے، دو تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر وہ دونوں گمان رکھتے ہیں، ان یقیما کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، اگر وہ دونوں گمان رکھتے ہیں، ان یقیما یہ کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدیں، وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ جو احکامات اللہ نے بیان کر دی یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ واضح کرتا ہے ان کو، وہ بیان کرتا ہے ان کو، وہ بیان کرتا ہے ان کو، لقوم یعلمون علم رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ پیچھے دو طلاقوں کا ذکر گزرا نا، الطلاق مرتان کہ طلاق رجعی دو بار ہے، اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن طَلَّقَ پھر اگر وہ تیسری بار بھی طلاق دے دے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ تو اب پھر عورت حرام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے حلال نہیں، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اسی کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، طلاق مغلظہ اسی کو کہتے ہیں۔ اب عورت بالکل حرام ہو گئی ہے، ہاں رجوع کا ایک طریقہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملنے کا ایک طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ نکاح کرے اس کے علاوہ خامن سے۔ اچھا طلاق دینے کا دیکھیں ایک شرعی طریقہ بھی ہے، 3 طلاق بیک وقت آدمی دے دینا، یا حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دے، طلاقیں تو پڑ جائیں گی لیکن آدمی گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، اگر طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اب نباہ نہیں ہو رہا اور طلاق ہی دینی ہے تو اس کا شرعی طریقہ بتایا گیا، اور وہ کیا ہے، پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دے، اور ایک وقت میں ایک طلاق دے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، دوسری پاکی آئے گی نا، پھر دوسری طلاق دے دے، اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے۔ یہ سنت طریقہ ہے کہ ہر طور میں اس کو ایک طلاق دے، اس کا فائدہ بھی ہے، اور کیونکہ رجوع کی گنجائش ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر آدمی 3 طلاقیں بیک وقت دیتا ہے نا، یا پھر اس کو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے، اچھا جو میں بتا رہی ہوں طہر کی حالت میں طلاق دے، وہ ایسے طہر میں طلاق دے کہ اس کے بعد پھر بیوی سے ہم بستری نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ میں ہے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ 3 طلاقیں بیک وقت دینے سے اور حالت حیض میں دینے سے کیا ہوتا ہے، وہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے، طلاق البتہ پڑ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا تھا میں نے اپنی بیوی کو 100 دفعہ طلاق دی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو جواب دیا کہ 3 دفعہ طلاق کے لفظ سے وہ تم پر حرام ہوگی، تم سے علیحدہ ہو گئی، باقی تم نے جو 97 بار کہا ہے نا، تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے غیر شرعی طریقے، کیونکہ آج کل سوسائٹی میں جہالت ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، یا تو توپ چلا دیتے ہیں اور طلاق کی بعد میں پشمان ہو رہے ہوتے ہیں، نادم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی،
تو پھر نفس اللہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ابھی ہماری پکڑ ہو جائے گی یا ہمارے لیے کوئی سزا ہے، اسی طرح رہنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ زندگی خود ان کے لیے سزا بن جاتی ہے پھر۔ اچھا آگے حلالے کا ہے، تو حلالہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اسلام میں حلالے کا مطلب، صبح میں نے آپ کو اس کی پوری وہ نوٹس بنا کے بھیجے ہیں، یہ مطلب ہے کہ 3 طلاق دے دی ہیں، اب اس کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن اگر عورت عدت گزارنے کے بعد، ٹھیک ہے 3 طلاقیں ہوں گی نا، پھر عدت گزارے گی عورت، ایسا نہیں ہوگا کہ 3 طلاقیں لے لیں تو پھر عدت نہیں ہے، عدت پھر بھی گزارنی ہے، عدت گزارے گی اور پھر وہ کیا کرے گی، کسی اور جگہ اپنی مرضی سے، جی کیا کہہ رہی، حالت حیض میں، لیکن آدمی گناہ گار ہوتا ہے نا، طلاق تو واقع ہو جاتی ہے لیکن آدمی گناہ گار ہوتا ہے، یہ میں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس اگلی آیت کا آخری حصہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، جو شرعی طریقہ بتایا گیا اسی طریقے کے تحت چلو، تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو میں نے یہاں پہ روایت بیان کی، انہوں نے بھی اس آدمی سے یہی کہا تھا کہ تم نے 97 بار کہہ کے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے۔ اچھا میں حلالے کے احکامات بیان کر رہی ہوں۔ حلالے کے کیا احکامات ہیں کہ جب 3 دفعہ طلاق ہو گئی تو اب وہ بیوی مطلقاً حرام ہو گئی، مغلظہ طلاق مغلظہ ہو گئی نا، تو اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب بیوی عدت پوری کرے گی، اس کے بعد اپنی مرضی سے شادی کرے گی، رجوع کی ایک صورت ہے۔ پھر اگر وہ مرد اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے طلاق دے گا یا وہ مر جاتا ہے تو پھر اس صورت میں علادی کے بعد، پھر اس کی عدت پوری کرنے کے بعد وہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ آ سکتی ہے اگر وہ چاہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، مشروط حلالے کیے جاتے ہیں جو کہ بالکل حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ حدیث موجود ہے نا، ترمذی شریف میں ہے، نسائی میں ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، خدا کی لعنت ہو اس مرد پر جو اپنی بیوی کو حلال کرنے کے لیے بھیجے اور اس مرد پر بھی جو دوسری کی بیوی کو اس طرح حلال کرے۔ ایک دن کے لیے بھیجتے ہیں، یہ طریقے آج کل رکھے ہوئے، پیسے بھی بعض جگہ پہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، طلاق دے دیا، پچھتاوا ہو رہا ہے کہ واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو شیطان اس طرح راہ سجھا دیتا بھی ایسے کرو، پیسے دے دو، اور اس کو ساتھ میں دھمکی بھی دیتے ہیں کہ میری بیوی کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب عورت دوسری جگہ نکاح کرے گی نا تو شوہر کا ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کا دباؤ نہ ہو ان پر، جیسے ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، تو یہ حلالے کے احکامات ہیں۔ قرآن میں تو اتنا ہی ہے نا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی صورت میں ایک دوسرے کی طرف واپس لوٹ کر آئیں اگر ان کو یقین ہے کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، اب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کے جو فرائض ہیں وہ پورے کریں گے اور نباہ کریں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ حدیں کون سی؟ یہ جو حلالے کے احکامات اللہ نے بیان کیے، اور یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ اللہ نے بیان کیا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو اللہ بیان کرتا ہے علم رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ جاہلوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، جاہل تو پھر اپنی خواہش کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 231، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کی انتہا کو، مدت کی انتہا یعنی عدت پوری کرنے والی ہوں، عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس تم ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، عمدہ طریقے سے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا رخصت کر دو ان کو، بِمَعْرُوف، عمدہ طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو روکو، ضِرَارًا، تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان پر زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا اس طرح، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، پس تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے ہی نفس پر، اپنی ہی جان پر، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو ہزوا، مذاق، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتیں، علیکم، جو تم پر کی اس نے، وَمَا أَنزَلَ، اور یاد کرو وہ احکامات جو اتارے اس نے، علیکم، تم پر، مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، کتاب میں سے اور حکمت میں سے،
یعیذکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی ان احکامات کے ساتھ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب لکھ لیں، وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دے دو عورتوں کو، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کی انتہا کو، فامسکوہن پس تم ان کو روک لو، بمعروف عمدہ طریقے سے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس حکم کو ریپیٹ کیا ہے، یعنی طلاق رجعی کے بعد اگر عورتیں اپنی عدت کی انتہا کو پہنچیں تو تم ان کو روک سکتے ہو بمعروف عمدہ طریقے سے۔ پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کی انتہا کو تو تم روک لو ان کو عمدہ طریقے سے، او سرحوہن یا رخصت کر دو ان کو، بمعروف عمدہ طریقے سے۔ یا رخصت کر دو ان کو عمدہ طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور مت تم روکو ان کو، ضِرَارًا زر سے نا، زر نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، ضرر لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مت تم روکو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا کہ تم ان پر زیادتی کرو، مت تم روکو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ یہ کام، اور جو کوئی کرے گا یہ کام، فقد ظلم نفسہ پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی جان پر، پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی ہی جان پر۔ جو کوئی کرے گا یہ، پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی ہی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، ہزوا مذاق، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت، یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم جو تم پر کی اس نے، جو تم پر کی اس نے، اور جو انزلہ اتارا اس نے،
وما اور جو انزلہ اتارا اس نے علیکم تم پر، اور جو اتارا اس نے تم پر، من الکتابی کتاب میں سے، والحکمتی اور حکمت میں سے، اور جو اتارا اس نے تم پر کتاب اور حکمت میں سے، یعیذکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی ان کے ساتھ، یعنی ان احکامات کے ساتھ، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں ان کے ساتھ، واتقوا اور تم ڈرو، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لکھ لیا؟ اس آیت کو اللہ نے ریپیٹ کیا نا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کیونکہ پہلے حکم گزر چکا ہے کہ رجوع صرف 2 طلاق رجعی کے بعد ہی ہو سکتا ہے، 1 طلاق رجعی دیے یا 2 طلاق رجعی تو اس کے بعد ہی رجوع ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب طلاق دے دی تو اپنی عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں طلاق رجعی کی صورت میں، اب تمہیں پر ندامت ہو رہی ہے کہ مشکل ہو جائے گی، عورت چلی جائے گی، یا پھر اور پشمانی ہو رہی ہے اور احساس ہو رہا ہے، تو ان کو روک لو عمدہ طریقے سے۔ اگر روکنا نہیں ہے، جدا ہی کرنا ہے، تو جدا بھی کیسے کرو؟ عمدہ طریقے سے۔ پیچھے کیا تھا؟ احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو۔ ولا تمسکوہن اور مت تم روکو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ تم ان پر زیادتی کر سکو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا نا کہ عورتوں کو تنگ کرتے تھے، طلاق دے دیتے تھے، جب عدت پوری ہونے والی ہوتی تو رجوع کر لیتے تھے، تو نہ اس کو معقول طریقے سے آباد کرتے، نہ اس کو رخصت کرتے تھے کہ وہ کسی دوسری جگہ نکاح کر سکے، اور سالہ سال تک اسی طرح چلتا رہتا، جس کی وجہ سے بے گناہ عورت سخت اذیت میں مبتلا رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ قوانین بنا دیے، ایک تو طلاق کی حد بندیاں لگا دیں کہ 3 طلاقیں دے دی نا تو اس پر پھر کیا ہوگا؟ طلاق مغلظہ پڑ جائے گی، اب بیوی بالکل حرام ہو جائے گی۔ اور یہاں سے ہمیں دیکھیں پتہ چلتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، جو آج کل لوگ اتنے بڑے بڑے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور صرف یہ سوچ کہ بھئی اللہ کا عرش کانپتا ہے طلاق سے، تو بیٹی کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں سے تمہارا جنازہ ہی گزرے گا، یہ نکلے گا، یہ ان کے لیے بھی بڑا درس عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کر سکو، کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، خواتین سائیکی مریض بن جاتی ہیں، اور اس وجہ سے لوگ نہیں لے رہے ہوتے طلاق، اس وجہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے کہ اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں سے سب سے مبغوض ترین چیز طلاق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے نا کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا یا شوہر ظالم ہے تو اس ظلم سے پھر اس عورت کو نجات دلاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو اس طرح کرے گا، عورت کو اس نیت سے روکے گا کہ اس پر میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کے ساتھ زیادتی کروں۔ دیکھیں عورت کی طبیعت میں اللہ نے نرمی رکھی ہے، عورت دل میں اس کی نرمی ہوتی ہے اور وہ جلدی مائل ہو جاتی ہے، اس کو قائل کرنا مرد کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، شیشے میں اتارنا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے لڑکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفیل بنائے ہوئے ہیں، ولی بنائے ہوئے ہیں کہ ولی اس کی حفاظت بھی کرے اور اس کے لیے دیکھے کہ کون سی اچھی جگہ جہاں وہ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ مرد کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کو شیشے میں اتار لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مرد کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کرے گا اس نے ظلم کیا اپنے جان پر، عورت کو قائل کر لیا۔ ایسی کچھ کیسز میں نے دیکھے ہیں،
خواتین پہلے تو ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر ان کے ولی جب ایکشن لے رہے ہوتے ہیں تو شور سے وہ رابطے میں ہوتی ہیں، اور شور ان کو ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ قائل ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ ان کے حقوق بھی پورے نہیں کر رہا ہوتا، سوائے ایک وہ جس طرح ایک آلہ ہوتا ہے نا، ایک آلہ ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جائے، باقی کوئی حقوق پورے نہیں کرتا، صرف وہ حق زوجیت کو ہی حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ ان کو کوئی حق نہیں دے رہے ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ عورتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ طبیعت کی نرمی کی وجہ سے وہ قائل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ فرما رہے ہیں جو اس طرح کرے گا عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے کہ ان پر زیادتی کرے تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا. یہ دنیا کا مختصر سا سفر ہے، یہ ختم ہو جائے گا، آگے برزخ کی زندگی بھی ہے، وہ سفر بھی بہت لمبا ہے، وہ بھی واپسی کا راستہ بند ہے، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی بھی ہے، وہ بھی بہت لمبی ہے، وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. اس لیے دنیا میں ہی ڈرو، اپنی جان پر ظلم نہ کرو. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ کہ اس کو کہو کہ میں نے طلاق دے دی، پھر یہ بولو کہ میں نے طلاق نہیں دی، یا اس کو روک لو کہ میں اب تمہارے ساتھ انسان بن کر رہوں گا، اب تمہارے حقوق پورے کروں گا، اور بعد میں پھر ظلم کر رہے ہو. تو اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی پابندی کروانے کے لیے ہمیں تنبیہ کی ہے. ایک تو تنبیہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ. دوسرا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر ہے اس کو بھی یاد کرو. کون سی نعمت؟ کہ اللہ نے تمہیں اتنے پیارے احکامات دے دیے ازدواجی زندگی گزارنے کے، مسائل ہو جائیں اس کے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق بھی اللہ نے بتا دیے. غیر مسلموں کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے پاس تو اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، ہمارے پاس تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے قانون کا ملنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور وہ نعمتیں بھی یاد کرو جو اللہ نے تمہارے لیے کتاب اور حکمت کی صورت میں اتاری. انہی کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ سے بھی ڈرو، اور تم جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بیان کرتے ہیں نا، وہاں آگے تقوی اختیار کرنے کی ضرور اللہ تعالیٰ تلقین کرتے ہیں، کیونکہ خوف خدا ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، بشرطے کہ کسی بندے کے اندر ہو. کافی آگے چلیں، ویسے آگے میں نے تیاری نہیں کی ہوئی، آگے کیا ہے جی؟ چلیں صحیح ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.